والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند محبتنا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأزواج سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس کے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرن کے بعد نہایت واجب الاحترام بحد عزت احترام دے لائق معزز علماء کرام حاضرین و سامعین، میں سٹیج کے اتنے بیٹھے ہوئے جڑے علماء نے سارے نامہ تو واقف نہیں ہیں، اللہ رب العالمین دی بارگاہ وچ دعا کرنا اللہ رب العالمین قاری صاحب دا قرآن مجید اللہ اپنی بارگاہ وچ سنانا سارے ساتھیاں دا سننا اور آج دے اس بابرکت دن دے اندر میں سمیت سارے ساتھیاں دا اتھے آنا اللہ اپنی بارگاہ وچ حضور تے منظور فرمائے. اللہ رب العالمین ان لمحات قیامت والے دہاڑے سارے آستے نجات کا اور شفاعت کا ذریعہ بنائے. حاضرین محترم، اس قسمت نے اور زبانہ کہ جنہ زبانہ ہوتے ہر وقت اللہ رب العالمین دے پاک کلام قرآن مجید دی تلاوت ہوتی ہے. اس قسمت نے وہ کان کہ جڑے ہر وقت اللہ رب العالمین دے پاک کلام سن دے رہنے. حاضرین محترم، جڑا بندہ محبت نال پیار نال اللہ رب العالمین دے پاک کلام دی تلاوت کردا اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر بھی مقبول ہونا اور کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ وچ بھی مقبول ہونا. اگر اندر آواز کام ہے تو بے شک ساتھی نال گزارش کر کے میں آواز دیکھیں یا میں اپنی کوئی سستے بند کرائی تاکہ دونوں گلاں کم از کم صحیح طریقے نال سمجھ آواں. حاضرین محترم، جیڑا بندہ بھی اس قرآن نال محبت کرنا، اس قرآن نال پیار کرنا، اللہ رب العالمین اس کی دنیا بھی سنوار دینا، اللہ قبر بھی سنوار دینا، آخرت ہمیشہ ہمیشہ اس کا سنوار دینا. اور یاد رکھو، جیڑا بندہ اللہ نے قرآن نال محبت کرنا، اللہ نے قرآن نال پیار کرنا، اللہ رب العالمین کی بارگاہ وچ بھی مقبول ہے، کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ وچ بھی مقبول. امام عاصم رحمت اللہ علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے امام ہوتے ہیں. ہر وقت انہاں دی منہ وچوں بڑی پیاری خوشبو آندی سی. شاگرداں نے پوچھا، دوست احباب نے پوچھا، مریدین نے پوچھا
حضرت کیڑی چیز ہے جڑی تسی اپنے منہ دے اندر استعمال کرتے ہو اور تواڈے منہ وچوں اتنی پیاری خوشبو آندی رہندی ہے، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ اکثر و بیشتر جڑا بھی پوچھدا سی کوئی اور گل شروع کر دیندے سی۔ ایک دن بہت قریبی بندہ سی، اس نے بار بار کیا حضرت مہربانی کرو، کرم نوازی کرو، دس دیو کیڑی چیز ہے جڑی تسی استعمال کرتے ہو کہ تواڈے منہ وچوں بڑی خوشبو آندی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیتا، آپ کیا یار میں گل چھپا کے رکھی ہوئی سی کیونکہ راز کی گل سی، بہرحال ان کو پوچھ بیٹھا اور بار بار پوچھ رہے ہمیں اس واسطے چل میں تینوں دس دینا وا کیا یار میری جڑی زبان وچوں خوشبو آندی، منہ وچوں جڑی خوشبو آندی، میں کوئی چیز استعمال نہیں کرتا۔ کہنے لگا کہ تسی تواڈے منہ وچوں کی وجہ ہے کہ اتنی پیاری خوشبو آ رہی ہوتی؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے میرا جواب دیتا، آپ فرمایا میں ایک رات کو ستا، اللہ رب العالمین نے کرم نوازی کی تھی، اللہ نے اپنے سونے محبوب نبی دا دیدار عطا کیا۔ میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دیدار کرایا اور دیدار کران کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نال کلام بھی فرمایا کہ اے عاصم تم اللہ دا کلام بڑا خوبصورت انداز وچ پڑھنا، اللہ دے پاک کلام دی تلاوت بڑی سونی کرنا ہے۔ تے میں کیا ہے الہ العالمین دے سونے محبوب نبی اللہ نے میرے اوپر کرم کیتا، اللہ دی کرم نوازی ہے کہ اللہ نے زبان دیتی، میں اس زبان نال کوئی اور کم نہیں کردا، میں اس زبان نال رب دے پاک کلام دی تلاوت کردا ہاں۔ کہندے نے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کے اندر فرمایا عاصم ذرا لب کھول، کہندے نے میں لب کھولے، سونے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن میرے منہ دے اندر رکھیا ہوئے۔ پھر او دن نے اور اج دا دن نے دنیا پوچھدی ہے عاصم تو کیڑی خوشبو استعمال کرنا؟ عاصم خوشبو نہیں استعمال کیتی، سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن دا اثر ہے میرے منہ وچوں ہر وقت خوشبو آندی ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ حاضرین محترم، کس بندے نے اللہ دے قرآن نال محبت کی، اللہ دے قرآن نال پیار کیتا، اللہ رب العالمین نے دنیا بھی سنوار دیتی، اللہ قبر بھی سنوار دیتا، اللہ رب ہمیشہ ہمیشہ ہلکا جہا تعلق بھی جس بندے نے قرآن نال رکھا۔ پچھلے دنوں کے اندر کتاب پڑھ رہا سا، ایک نوجوان کا واقعہ لکھا ہوا، اس نوجوان کا کسی لڑکی کے نال تعلق ہو گیا، رشتے کی آفت کی تھی، لڑکی عیسائی سی، لڑکا مسلمان سی۔ اس لڑکی نے کہا کہ میں عیسائی اور تو ہے مسلمان، لیکن اتنی گل یاد رکھ اگر تو میرے نال شادی کرنا چاہنا تو میرا مذہب تینوں قبول کرنا پڑے گا، تینوں اپنا مذہب چھوڑنا پڑے گا۔ اس نوجوان نے اس لڑکی کو جواب دیتا، کہنے لگا مینوں تیری یہ شرط قبول ہے۔ استغفر اللہ۔ لڑکی اپنے والدین کو گئی، والدین نال اس نے جا کے گل کی، والدین نے کیا تم ساڑھے کو بلا، اسی اس کے سامنے ایک شرط نہیں کچھ اور شرطاں بھی رکھنا چاہتے ہیں۔ لڑکے نے بلایا گیا، انہوں نے اس کے سامنے 4-5 شرطاں رکھی۔ یا پہلی شرط ہے تو اپنا مذہب چھوڑے گا، ساڑھا مذہب قبول کرے گا۔ اس نے کیا نہیں میں نے شرط قبول۔ انہوں نے کیا دوسری شرط ہے کہ تو مسجد کے اندر جا کے عبادت کردا سی، اس کو بعد تو مسجد کے اندر نہیں جائے گا، بلکہ ساڈا طریقہ یہ ہے کہ ہر ہفتے اتوار والے دن اسی گرجا گھر کے اندر جاتے ہیں، تینوں اتوار والے دن گرجا گھر کے اندر ساڈے نال جانا پڑے گا، اسی اتنے جا کے عبادت کرتے ہیں۔ اس نوجوان نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اس نے کہا جی تیسری شرط ہے کہ تیرے دوست احباب نے انہاں نال تعلق ختم کرنا پڑے گا۔ اس کہا جی میں ٹھیک کرنا، اپنے جڑے رشتہ دار نے انہاں نال تعلق ختم کرنا پڑے گا۔ اس کے علی کر دے گا۔ یا پنجویں شرط ہے کہ اپنے ماں باپ بھی چھوڑنے پڑیں گے، اس کے علی سب کو چھوڑ دے گا، بچی کا رشتہ میں کرے گا۔ آنے کا مطلب رشتہ ہو گیا۔ دوست احباب اپنی جگہ تے پریشان، گھر والے اپنی جگہ تے پریشان، رشتہ دار اپنی جگہ تے پریشان، مسجد امام صاحب اپنی جگہ تے پریشان۔ یہ نوجوان سی جڑا ہر وقت مسجد کے اندر آندا سی، آج اس نے
مسجد تو علاقی کر لیتے دوست آباد تو کچھ دے رہے کہنے دی کوئی پتہ کوئی کوئی امام صاحب کہنے ایک دن میں مسجد کے اندر آیا میں دیکھیا باہر جتیاں پہلیاں ہوئی نے اندر کوئی نوجوان اپنا سر سجدے کے اندر رکھ کے اللہ رب العالمین کو گڑ گڑا کے دعا میں کول آیا میری حیرت کی انتہا نہ رہی کوئی نوجوان جڑا کئی دنوں تو لاپتہ سی مل نہیں رہا سی آج دن دا ٹائم ہے مسجد وچ اور کوئی نہیں وہ اپنا سر سجدے وچ رکھ کے کہہ رہا ہے اللہ العالمین مینوں معاف کر دے پھٹک گیا سا کہتے میں اس کے کول بیٹھا موڈے تے ہاتھ رکھیا تھوڑی دیر تو بعد وہ تسلی دیتی اور اس تو بعد وہ کمرے دے اندر لے گیا میں اس کو ساری گل پوچھی نوجوان کی گل ہے اتنے عرصے تو بعد تو مسجد کے اندر آیا اس نے سارا اپنا معاملہ سنایا ساری اپنی اس نے سنائی مولانا صاحب میرے نال یہ معاملہ پیش آیا کہنے لگا مولانا صاحب مسجد چھوڑ دیتی والدین چھوڑ دیتے عزیز و اقارب چھوڑ دیتے بہنا بھرا چھوڑ دیتے مذہب چھوڑ دیتا انہوں کا مذہب قبول کر لیتا گرجا گھر کے اندر چلا گیا جا کے عبادات کیتیاں ہر اتوار والے دن لیکن ایک چیز نال تعلق سے مولانا صاحب پوچھنے لگے وہ کیڑی چیز سی جس نال تیرا تعلق سے کہ علی میرے کول اور کوئی چیز نہیں بچی سی رب دا قرآن سی میں الماری کے اندر رکھیا ہویا سی جدوں صبح گھر تو باہر جاندا سی اپنے آفس کے اندر کام کرنے واسطے میں رب دا قرآن الماری وچوں چکدا سی اونوں چم کے اپنی اکھاں دے نال لاندا سی اپنے سینے دے نال لاندا سی واپس آندا سی میں کسی نال کوئی گل بات نہیں کردا سی اپنی الماری کھولدا سی اور اپنی الماری کھولن تو بعد قرآن مجید نوں میں چم کے اپنے اکھاں دے نال لاندا سی اپنے سینے دے نال لاندا سی مولانا صاحب میں آج گھر دے اندر آیا تے میری حیرت دی انتہا نہ رہی آج میں جلدی گھر دے اندر آ گیا دن نوں آفس وچوں گیا سی کسی کام واسطے لیکن میرے آفس دا کام جلدی ختم ہو گیا بس تھوڑی دیر واسطے گیا واپس آ گیا پھر جب میں واپس آیا میں الماری کھولی گھر دے اندر قرآن مجید موجود نہیں سی میں اپنی بیوی کو پوچھا ایتھے ایک کتاب ہوندی سی وہ کدھر گئی میری بیوی نے مینوں جواب دیتا جس کتاب نال تعلق تیرا بھی نہیں جس کتاب نال تعلق میرا بھی نہیں جس کتاب نوں نہ تو پڑھے جس کتاب نوں نہ میں پڑھا جس کتاب نوں نہ تو کھولے جس کتاب نوں نہ میں کھولا اس کتاب نوں گھر رکھ کے کرنا کی اس نے باہر جڑا کوڑے دان سی جس دے اندر ٹوکری دے اندر گھر دا کوڑا سٹیا جاندا سی میری بیگم نے وہ قرآن مجید چاہ کے اس کوڑے دان دے اندر سٹ دیتا میں جب گھر آیا پوچھیا انہوں نے کہا کہ وہ تے میں سارے دا وہ کتاب چاہ کے کوڑے دان دے اندر سٹ دیتی کہدا کہ میرے پیراں تھلوں زمین نکل گئی میں باہر گیا میری حیرت کی انتہا نہ رہی وہ ٹوکری خالی پئی ہوئی میں اودے کولوں پوچھا ٹوکری تے کوئی چیز نہیں اس کیا سینٹری ورکر آیا ہوئے گا چوڑا آیا ہوئے گا اس نے وہ جڑی ٹوکری ہے انہوں اٹھایا اور اٹھا کے اتنے سارے دے سارے محلے دا پورا کرکٹ اکٹھا ہوتا ہے اس نے جا کے اتنے سٹ دیتا ہوئے گا کہتا ہے میں جلدی سٹیاں اترن تو بعد اس کوڑے دان دے کول گیا اتنے سارے محلے دا پورا اکٹھا ہوتا سی میں ہر چیز کو اللہ دا کرنا شروع کیتا آخر میں نے رب دا قرآن ملیا میں اس قرآن نال والہانہ محبت سے قرآن نال والہانہ پیار سے میں اپنے کپڑے دے نال قرآن مجید نوں صاف کر کیتا اور صاف کرن تو بعد اپنی اکھاں دے نال لایا اپنے سینے دے نال لایا اس تو علاوہ میں ہور اس تو پہلے بھی کچھ نہیں کرتا سی آج بھی میں عمل کیتا میری بیگم کھڑکی دے اندر کھلو کے سارا معاملہ دیکھ رہی سی جدوں میں اٹھی آیا تے مینوں کہن لگی لگدا ہے وے تیرے اندر جڑے مسلماناں والے جراثیم نے وہ اجے ختم نہیں ہوئے میں کیا ہاں بالکل ختم نہیں ہوئے یہ رب دا قرآن ہے ہولی قرآن ہے میں اس نال محبت کرنا اس نال پیار کرنا اور میری بیوی میں نے کہنے لگے اگر تیری محبت رب دے کلام نال ہن تھوڑی موجود ہے تے پھر میں اپنے ماں پیو دے گھر جا رہی ہاں مولانا صاحب میں انہوں کیا ٹھیک ہے تو چلی جا میں بھٹک گیا سا وہ میری بیگم اپنے ماں پیو دے گھر چلی گئی ہے اور میں اپنے رب نوں منان واسطے اللہ دے گھر دے اندر آ گیا جس بندے بھی قرآن نال ہلکی جی محبت رکھی ہو کسی اندازہ کرو سوچو تے صحیح کہ اس نوجوان نے کتنی اپنا مذہب چھوڑ دیتا اس نوجوان نے اپنے ماں باپ چھوڑ دیتے اس نوجوان نے اپنے بھیڑا بھیرا چھوڑ دیتے اس نوجوان نے اپنے عزیز و اقارب چھوڑ دیتے سب کچھ چھوڑ دیتا لیکن رب دے قرآن نال محبت سی پھر اللہ رب العالمین نے بھی ڈگمگاہٹ کو بچایا اور دین محترم انسان کو کوئی یاد رکھو سب نالوں قیمتی جڑی چیز ہے وہ انسان کو انسان دا ایمان
سب نالوں قیمتی چیز اللہ دے خزانے وچوں جیڑی اللہ رب العالمین نے دعا عطا کیتی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے اللہ رب العالمین نے تینوں مینوں عطا کیتی اے ایمان والی دولت ہے جیڑی اللہ رب العالمین نے تینوں مینوں بن منگیاں عطا کیتی ہے حاضرین محترم کوٹھا بڑا ہوے یا چھوٹا ہوے انسان کسی بڑے محل دے اندر رہندا ہوے یا چھوٹے جے کسی حجرے دے اندر رہنا ہوے یاد رکھ اگر انسان اپنے ایمان نو بچا کے اپنے رب دی بارگاہ دے اندر چلا گیا تے او چھوٹے جے حجرے وچ بھی رہندا ہوے تے اللہ رب العالمین دی بارگاہ وچ مقبول ہو جائے گا اور اگر کسی بڑے سارے محل دے اندر بھی رہندا ہوے دل وچ ایمان نہیں اور ایمان بچا کے اس دنیا تو نہیں گیا تو بڑا محل بھی کسی کام نہیں یہ اللہ رب العالمین نے ایمان علی دولت تینوں میں عطا کی تھی اللہ رب العالمین کا ساڈے تے بڑا فضل اور کرم ہے اور اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن کی محبت اللہ رب العالمین نے تینوں میں عطا کی تھی حاضرین محترم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دور ہے لبید ایک بہت بڑا شاعر ہو کے گزرے آئے حاضرین محترم عرب دے اندر اس دور دے اندر شاعری کا بہت بڑا رواج سے اور بڑے بڑے شعراء اس دور دے اندر ہو کے گزرے انہاں بڑے بڑے شعراء دے اندر ایک بہت بڑا شاعر جس کا نام لبید بھی سی وہ بھی بہت بڑے بڑے شعراء دے اندر اس کا شمار ہوندا سی اور حاضرین محترم تسی اندازہ کرو اوکاس دے میلے دے اندر لبید دا جڑا کلام لکھیا ہویا سی بڑے بڑے شعراء نے سنیا عام لوگوں نے بھی سنیا بڑے بڑے شعراء نے سنیا اوکاس دا میلہ ہوتے ہوندا سی اس میلے دے اندر بڑے بڑے شعراء موجود سن لبید نے اپنا کلام سنایا کہ وہ بڑے بڑے شعراء اپنی انگلیاں منہ دے اندر پا کے حیرت نال لبید دا منہ دیکھ رہے سی اور پھر وہ وقت بھی تاریخ نے دیکھیا کہ حاضرین محترم لبید کھڑا سی اور عرب دے بڑے بڑے شعراء لبید دے سامنے سجدہ کر رہے سن اور اس کو داد دے رہے سن کہ تو اتنا اعلیٰ کلام لکھیا ہے اور حاضرین محترم اس کا لکھیا ہوا کلام بیت اللہ شریف نے باہر جڑی دیوار سی اس دیوار دے اوتے ریشمی کپڑے دے اوتے لکھ کے لٹکایا گیا حاضرین محترم کچھ دن گزرے کچھ دنوں تو بعد تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس تے اللہ رب العالمین نے سورہ کوثر نازل کی سورہ کوثر نازل کی حاضرین محترم جب تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس تے سورہ کوثر نازل ہوئی اللہ رب العالمین نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے جدو سورہ کوثر نازل ہوئی صحابی رضی اللہ عنہ نے کہ کیتا ایک کاغذ دے اوتے سورہ کوثر لکھی لکھن تو بعد بیت اللہ شریف کی او دیوار جس دیوار دے اوتے لبید دا لکھیا ہوا کلام موجود سی اس صحابی رضی اللہ عنہ نے سورہ کوثر لکھ کے اس کلام دے نال جا کے لٹکا دیتی لبید پھرتیاں بیت اللہ دی دیوار دے کول گیا اچانک نظر پئی انہوں نے دیکھا میرا کلام ہے میرے کلام دے نال کوئی اور کلام لکھیا ہوا ہے لبید کول گیا یار جا کے دیکھا تے صحیح پڑھ کے تے دیکھا کی لکھیا ہوا ہے جب لبید نے اللہ رب العالمین دا پاک کلام پڑھیا اللہ نے دل دی دنیا بدلا دیتی انہوں نے کیتا کہ جیڑا اپنا لکھیا ہوا کلام سے انہوں بیت اللہ دی دیوار نال اتاریا اپنے دنداں دے تلے دے کے اس کپڑے نو پھاڑیا اور کے باہر سٹ کے کہندا ہے کہ اتنا اعلیٰ کلام موجود ہوئے اتے لبید دا کلام کیڑی حیثیت رکھدا ہے اتنا اعلیٰ کلام موجود ہوئے اتے لبید دا لکھیا ہوا کلام کیڑی حیثیت رکھدا ہے حاضرین محترم پھر وہ وقت بھی آیا لبید میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بارگاہ اقدس دے اندر حاضر ہوندے نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوندے نے حاضرین محترم کلمہ پڑھن تو بعد ایک دن کسی صحابی رضی اللہ عنہ نے پوچھیا اے لبید کوئی نیا کلام تے سنا کہ لبید جواب کی دیندے
نے حضرت لبید رضی اللہ عنہ کہنے لگے یار جنوں دا میں کلمہ پڑھے آئے بلکہ اس تو پہلے کلمہ پڑھن تو پہلے جدوں دی میں سورہ کوثر پڑھیے اس تو بعد اپنا کلام بھی بھول گیا وا لوگاں دے لکھے ہوئے کلام بھی بھول گیا وا اور جدوں بھی پڑھنا پوندا ہے میں رب دا پاک کلام پڑھیا کردا گا جس کسی نے بھی رب دے کلام نال محبت کی تھی اللہ رب العالمین نے دنیا بھی سنوار دیتی اللہ قبر بھی سنوارے گا اللہ آخرت ہمیشہ ہمیشہ آستے سنوارے سلام بن جبیر کہ مدینہ شریف کا رہنا اپنے وقت کا بہت بڑا تاجر سے ملک شام کے اندر گئے تجارت کی غرض نال کچھ سامان خریدیا سامان خریدن تو بعد مدینہ شریف کا رہنا مدینہ شریف جائے اس نے ملک شام کو جدو سامان خریدیا تے سامان دے نال ان نے ایک غلام فروخت ہو رہا سی جنہ دا نام سی سالم اس نے وہ غلام بھی خرید لیا مدینہ شریف جایا منڈی کے اندر انہوں نے آ کے اپنا سامان رکھیا وہ بہت جلدی سامان فروخت ہو گیا ہوں ایک کوشش ہے کہ کوئی بھی بندہ آوے اور جڑا ایک غلام ہے سالم کنوں خرید رہا حاضرین محترم بہت سارا ٹائم گزر گیا کوئی بھی گاہک سالم دے نیڑے نہیں لگے وجہ کیسی ایک تے سالم دبلا پتلا سی دوسرا ایسے کہ اس تے نین نقش اتنے خوبصورت نہیں سی بالکل عام جہاں بندہ معلوم ہوتا سی حاضرین محترم سلام بن جبیر خود خیمے دے اندر آ کے بہ گیا اور سالم نو کہنے لگا تو پائے دھوپ دے اندر کھڑا ہو رہا مدینہ شریف کتنی سخت گرمی ہوتی ہے حاضرین محترم عرب کی گرمی اور دن بھی گرمیاں دے سلام بن جبیر 3 دن متواتر اس غلام نو باہر کھڑیا پڑیا 3 دنوں تو بعد مدینہ شریف دی نیک دل خاتون سی جنہ دا نام سی سبیتا مدینہ دی منڈی چاہی انہوں نے بیکھیا نوجوان ہے اور پسینے دی اندر ڈبیا ہویا اس سبیتا اس نوجوان کو کہنے لگی غلام نا اتنے کیوں کھڑا ہے انہوں نے کہا جی میرا آقا ہے میرا مالک ہے وہ سامنے خیمے دے اندر ہے اور میں آج دا نہیں کھڑا میں نے اتنے کھڑیا ہویا 3 دن ہو گیا وہ میں نے فروخت کرنا چاہتا ہے کوئی میں نے خرید نہیں گیا جدوں سبیتا نے ساری گل سنی نیک دل خاتون سی انہوں نے جا کے مالک نال گل کی سلام بن جبیر نال کے میں نے یہ غلام فروخت کرتا سلام بن جبیر کہنے لگا بالکل لے جا کتنے ہی دینے گا سلام بن جبیر کہنے لگا جتنے دا میں خرید کے لے کے آیا وہاں گھاٹا نہ پاوے بس تو اتنے نہ لے حاضرین محترم سبیتا نے اس غلام کو خریدیا خرید کے گھر لیا جناب ابو حذیفہ مکہ مکرمہ دے رہن والے کوئی بھی مدینہ منورہ گیا تاجر سن مدینہ منورہ دی منڈی دے اندر انہاں دناں یہی گل چل رہی کہ اس طرح 3 دن متواتر وہ غلام باہر کھڑا رہا سبیتا نامی خاتون آئی انہوں نے اس غلام دی جان چھڑائی حاضرین محترم ابو حذیفہ نو چنگے رشتے دی تلاش دل اس خیال آیا یا ایسی نیک دل خاتون بہتر ہے چلو اس کو نکاح دا پیغام لے ابو حذیفہ نکاح دا پیغام بھیجیا گھر والے نے ابو حذیفہ نو بلایا بلان تو بعد ویکھیا کاروبار دی نوعیت پوچھی گھر والے نے رشتہ قبول کر کچھ دن ابو حذیفہ مدینہ منورہ چ رہے مکہ مکرمہ دے رہن والے سن ابو حذیفہ کچھ دنوں تو بعد اپنی بیوی نو لے کے قافلے سمیت مدینہ منورہ تو مکہ مکرمہ والے پاسے چلے قافلہ کتنا 3 بندے جناب ابو حذیفہ سبیتا اور ایک سالم جڑا انہاں دا غلام ہے حاضرین محترم ابو حذیفہ مکہ مکرمہ کے اندر پہنچے اور ابو حذیفہ دی بہت کلوز دوستی سی حضرت عثمان بن نورین رضی اللہ عنہ دے نال
قریبی سنگت سے حاضرین محترم ادھروں تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کی تھا حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے ابو حذیفہ کو پتہ نہیں اپنے دوست کو ملنے آستے آئے نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ دے نال ملاقات ہوئی ابو حذیفہ نے محسوس کیتا جس طرح پہلے عثمان غنی میرے نال گپ شپ لاندے ہوندے سن میرے نال گل بات کرتے ہوندے سن آج عثمان غنی اس طرح میرے نال گل بات نہیں کر رہے حاضرین محترم ابو حذیفہ کہنے لگے اے عثمان کی گل ہے پہلے میرے نال بڑے پیار نال گل کردا ہوندا سی آج میں جڑی بھی گل کردا وا تو جواب دے رہے ہیں لیکن صحیح طرح جواب نہیں دے رہا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جواب دیتا یا اے ابو حذیفہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کر دیتا ہے میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ماں تو کلمہ پڑھیا نہیں تو کافر ہے اور مسلمان تے کافر اکٹھے رہ نہیں سکتے آج تو بات تیرا رستہ جدا میرا رستہ جدا ابو حذیفہ کہنے لگے اے عثمان غنی ایک کیڑی گل کر رہا ہے بچپن دا تیرا سنگیاں اگر تو نبی دا کلمہ پڑھیا ہے مینوں بھی اپنے نبی کو لے جا میں بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا تھا حاضرین محترم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کیا ٹھیک ہے جناب ابو حذیفہ کہنے لگے اے عثمان رک اکلیاں نہیں جاواں گے میری جڑی بیوی ہے سمیتا انہوں بھی نال لے کے جاواں گے میرے کول جڑا غلام ہے جس دا نام سالم ہے انہوں بھی نال لے کے جاواں گے حاضرین محترم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ دے نال تینوں گئے تینوں نے کلمہ پڑھیا مسلمان ہوئے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین واعظ و نصیحت کر رہے سن اور واعظ و نصیحت کرنے آیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ اپنے غلام دے نال چنگا سلوک کرے گا اللہ رب العالمین قیامت والے دھڑے ادا حساب بڑا ہلکا کر دے گا سبیتا ویسے بھی نیک دل خاتون سے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان بھی ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جدوں ایک گل فرمائی سبیتا گھر دے اندر آئی سالم نو کہنے لگی اے سالم اج تو بعد رب دی رضا واسطے میں تینوں ہمیشہ واسطے آزاد کرنی ہاں جناب سالم نے جدوں ایک گل سنی اکھاں دی اندر اترو آ گئے سبیتا کو کہنے لگے اے سبیتا میں شام دے اندروں بکتا مدینہ منورہ دے اندر آیا اور مدینہ منورہ تو مکہ مکرمہ دے اندر آیا نہ مدینے وچ میرا کوئی نہ ملک شام دے اندر میرا کوئی اور نہ ہی مکہ مکرمہ دے اندر میرا کوئی اگر میں تو مینوں آزاد کر دیویں گے میں کتھے جاواں گا جناب ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ ساری گل سن رہے سن حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کیا سالم پریشان ہون دی ضرورت نہیں اسی تینوں آزاد کر رہے ہیں لیکن جدوں تینوں کھانے پینے دی جڑی چیز ضرورت ہوے گی اسی تینوں کھان پین واسطے دیواں گے پان واسطے چنگا کپڑا بھی دیواں گے تیری ہر ضرورت دا خیال رکھاں گے اج تو بعد تینوں ایک گل کرن دی ضرورت نہیں تو ساڈے کول رہے گا لیکن غلام بن کے نہیں آزاد ہو کے رہے گا حاضرین محترم جناب سالم رضی اللہ عنہ آزاد ہو گئے اور کرن کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بارگاہ اقدس دے اندر جاون میرے نبی تے جڑا رب دا قرآن نازل ہوئے حضرت سالم رضی اللہ عنہ اس قرآن کو یاد کرن پھر ہولی ہولی آواز دے اندر رب دا قرآن پڑھن اللہ نے آواز بڑی سونی عطا کیتی سی حضرت سالم رب دا قرآن پڑھن میرے نبی کول جان اور کول جا کے کہن سالم کیڑا قرآن پڑھ رہا ہے ایک واری مینوں رب دا قرآن سنا دے اے سالم کیڑا تو قرآن پڑھ رہا ہے ایک واری مینوں میرے رب دا کلام سنا دے حاضرین محترم میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب دا کلام بھی سنا دے پھر ایک وقت بھی آیا جناب سالم رضی اللہ عنہ رب دا کلام پڑھ دے میرے نبی
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کول بہ کے رب دا کلام سنتے نے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اکھاں وچوں اتھرو نہ کھاندے نے اور حاضرین محترم ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھ رب دی بارگاہ دے اندر جا کے ایک دعا کرتے نے اے الہ العالمین ساریاں تعریفاں تیرے واسطے نے سارے جہانوں نوں پالن والا تو ہی ہے اے الہ العالمین تیرا لکھ لکھ شکر ہے تیرا لکھ لکھ کرم ہے تو میری امت دے اندر اے جے لوگاں نوں بھیج دتا ہے جڑے اتنی سونی آواز دے نال رب دے کلام دی تلاوت کردے نے نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ تحقیق حق جاریہ جشن نزول قرآن زندہ باد حاضرین محترم پھر تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ وقت آیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو رب دی طرف حکم آیا میرا سونا محبوب نبی مکہ مکرمہ نو چھوڑ دیو مدینہ شریف والے پاسے ہجرت کر دیو حاضرین محترم میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کئی صحابہ نو پہلے حکم دے دیتا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہجرت کر کے مکہ مکرمہ تو مدینہ منورہ والے پاسے جانا شروع کر دیتا ادھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 دن اور 3 راتاں غار شور کے اندر گزاریاں حاضرین محترم کئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین قباء دے مقام دے اوتے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پہلے پہنچ گئے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا انتظار کیتا جا رہا ہے ادھر نماز دا وقت ہویا حاضرین محترم جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس مجمع کے اندر موجود نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جڑے میرے نبی دی ڈیمانڈ بھی نے مراد رسول نے اس مجمع کے اندر موجود نے نماز دا وقت ہویا لوگوں نے پوچھا نماز دی امامت کون کرائے گا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بول کے کہندے نے لوگوں نماز دی امامت حضرت سالم رضی اللہ عنہ کران گے کیونکہ سونے نبی انہاں دی زبان وچوں رب دا کلام سن کے جھومدے بھی نے میرے نبی دی اکھاں دے اندر اتھرو بھی آ جاندے نے حاضرین محترم وہ حضرت سالم رضی اللہ عنہ جڑے مدینہ منورہ دی منڈی دے اندر 3 دن کھڑے رہے سن کوئی بندہ لین واسطے تیار نہیں سی اور اللہ رب العالمین نے انہاں نوں مقام کتنا عرفہ اعلی عطا کیتا کس جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین حضرت سالم رضی اللہ عنہ دے پیچھے نماز دی نیت کر کے کھلوتے ہوئے نے بڑے بڑے یہودی ویکھ رہے نے کہ اے حضرت سالم رضی اللہ عنہ نے کہ جنہاں نوں مدینہ دی منڈی وچ لین واسطے کوئی تیار نہیں سی اور بڑے بڑے صحابہ ہاتھ بن کے حضرت سالم رضی اللہ عنہ دی ابتدا کے اندر نماز ادا کر رہے نے حضرت محترم دین اتنی استعداد ہے اپنے بچوں کو دین پڑھاؤ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جدوں بیت المقدس گئے نا جابہ دے مقام دے اوتے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ آپ کا استقبال کیتا سی آپ رضی اللہ عنہ ملے سن آپ رضی اللہ عنہ نے اس وقت ایک تاریخی گل آکھی سی قیامت تک امت مسلمہ واسطے اس کے اندر بہت بڑا سبق ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے موڈے تے ہاتھ رکھے سی اور موڈے تے ہاتھ رکھ کے کہا سی انا كنا اذل قوم فاعزنا اللہ بالاسلام اے ابو عبیدہ بن جراح بے شک اسی تے ذلت دے اندر ڈوبے ہوئے ساں اللہ نے عزت عطا کی تے اسلام دے صدقے عطا کی اللہ نے عزت عطا کی تے اسلام دے صدقے عطا کی آلی کا مطلب ہے تو پہلے مولانا صاحب بڑی پیاری گل کر رہے ہیں کہ جدوں حافظ قرآن جنت کے اندر جائے گا نا
تے پہلی سیڑھی تے قدم رکھے گا جنت اتنی سونی ہے کہ پہلی سیڑھی تے اوپر قدم رکھتے ہیں کہے گا اللہ مینوں اور تے کچھ چاہیدا ہی نہیں اللہ اتنے تک ہی رکھے جادی نے مطلب ادھر آواز آئے گی اے میرے قرآن دے حافظ تو پڑھدا جا تے چڑھدا جا بڑے بڑے ملک آج سر چاہ چاہ کے تک رہے نے بڑے بڑے چودھری آج سر چاہ چاہ کے تک رہے نے بڑے بڑے نامی گرامی لوگ آج سر چاہ چاہ کے تک رہے نے آپ سے قرآن اللہ رب العالمین نے فضل و کرم دے نال جنت دیاں سیڑھیاں چڑھدا جا رہے ہیں چڑھدا جا رہے ہیں چڑھدا جا رہے ہیں کہ جتے والناس ہوئے گی تے تیرا مقام ہوئے گا حاضرین محترم اس قرآن نال محبت کرو اس قرآن نال پیار کرو آج سن تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیتا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق حاضرین محترم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیتا مکے دے سردار میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے خلاف ہو گئے اپنی زبان نال صادق بھی کہندے سن امین بھی کہندے سن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے دیاں گلیاں چلدے نے اوباش نوجوان میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے لائے جاندے نے معاذ اللہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا بھلا کہندے نے حاضرین محترم کئی دن گزر گئے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف دے حاضرین محترم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ شریف کے اندر جا کے اپنا دامن رب دی بارگاہ دے اندر پھیلایا اور پھیلا کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی اللہم اعز الاسلام بعمر بن خطاب او بعمر بن حشام اے الہ العالمین اسلام نو عزت عطا فرما عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دے ذریعے دے نال یا عمر بن حشام رضی اللہ عنہ عمر بن حشام دے ذریعے دے نال حاضرین محترم مکہ دے اندر دو ناسن بڑے ایک عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور دوسرے عمر بن حشام ابن ابو جال کیا جاتا ہے حاضرین محترم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دامن رب دی بارگاہ دے اندر چایا چاہ کی دعا مانگی ہے الہ العالمین مکے دی دھرتی دے اندر دو بڑے نانے ایک عمر بن خطاب ہے دوسرا عمر بن حشام ہے اللہ تو میری عزتاں بڑیاں بدھائیاں نے اے الہ العالمین اپنی عزت واسطے نہیں اسلام کی عزت واسطے تیری بارگاہ دے اندر دامن پھیلا کے میں محمد عربی دعا کرنے آواں اللہ اسلام کی عزت واسطے ایک عمر اسلام کو عطا کر دے حاضرین محترم ادھر تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی اور حاضرین محترم دعا بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ شریف کے اندر کی تھی میرے اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام اہل سنت امام عاشقان سنیت کی جان امام احمد رضا خان سنیت کی پہچان امام احمد رضا خان سنیت کا نشان امام احمد رضا خان جنہوں نے ساری زندگی دیتا محبت رسول کا پیغام اس ہستی نو کیا جاتا امام احمد رضا خان اور جس نے پورے عالم اسلام سے کیتا بہت بڑا احسان ترجمہ دیتا کنز الایمان اس ہستی نو کیا جاتا امام احمد رضا خان امام احمد رضا خان فاضل بریلوی میرے امام بول کے کہنے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا دے متعلق آپ رحمت اللہ علیہ کہنے نے عجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی شان سے نکلی دعائے محمد حاضرین محترم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی اللہ رب العالمین نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دے حق دی اندر قبول کی تھی ادھروں میرے نبی دعا کر چکے ادھروں ہویا کہ قریش مکہ دے بڑے بڑے سردار اکٹھے ہوئے اور اکٹھے ہون تو بعد انہوں نے میٹنگ بلائی میٹنگ کے اندر جڑی گل رکھی گئی انہوں نے کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق محمد بن نبی اللہ نے اعلان نبوت کیتا ہے ایک نے کلمہ پڑھیا دوسرے نے پڑھیا تیسرے نے پڑھیا انہاں دی تعداد تقریباً 39 ہو چکی ہے
کوشش کرو 40 ماہ نہ گوے حاضرین محترم ہے اور کہنے لگے کون ہے کیڑا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا معاذ اللہ سر اتار کے لے کے آئے گا گردن اتار کے لے کے آئے گا حاضرین محترم ہے سارے آدیاں نگاہاں جا کے رکیاں عمر ابن خطاب دے چہرے دے اتے سارے آدیاں نگاہاں جا کے رکیاں عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ دے چہرے دے اتے حاضرین محترم ہے عمر ابن خطاب نو پیار کیتا گیا عمر ابن خطاب کی تلوار لے کے اپنے اس جڑی جڑی میٹنگ سے اس جگہ دے میٹنگ کی تھی گئی سے حاضرین محترم ہے اس میٹنگ والی جگہ تو قائم نکلے ننگی تلوار لے کے جا رہے ہیں راستے کے اندر ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے نال ملاقات ہوئی انہوں نے پوچھا عمر خیر دے اے کدھر جا رہے ہو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قتل کرنے واسطے جا رہے ہیں تاکہ نہ محمد رہے نہ انہاں دا دین رہے انہوں نے جواب دیتا انہوں نے کیا اے عمر محمد کو کون جاویں پہلے اپنے گھر دی خبر لے تیری بھیڑ اور تیرا بھنوئی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے نے حاضرین محترم ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ غصے کے اندر اپنا رستہ بدل دینے بھیڑ والے گھر والے پاسے جانے نے بھیڑ نے پیروں دی آواز سنی حاضرین محترم رب دے قرآن دی تلاوت کر رہی ہے سن جدوں پیروں دی آواز آئی بھیڑ نے رب العالمین دے کلام دے جڑے اوراق سن انہاں نوں چھپا دیتا دروازے تے دستک ہوئی دروازہ کھولیا حضرت عمر بن خطاب ننگی تلوار لے کے بھیڑ دے سر دے اتے نے اور بھیڑ کو پوچھ رہے نے میں نے پتہ چلے آئے تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی ہے فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ عنہ نے جواب دیتا حاضرین محترم جھوٹ نہیں بولیا نبی دی تربیت سے فاطمہ بنت خطاب نے کیا ہاں اے عمر واقعی میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی ہوں حاضرین محترم سنن دی دیر سے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے بھیڑ نو اتنا ماریا لہولہان ہو گئی بہنوئی چھڑانے ہستے آئے انہوں نے بھی ماریا دو میں لہولہان ہو گئے آخر بھیڑ بولی بول کے کہنے لگی اے عمر جس پاپ دا خون تیریاں رگاں دے اندر ہے اسی پاپ دا خون میریاں رگاں دے اندر بھی ہے جس ماں دا دودھ تو پیتا ہے اسی ماں دا دودھ میں پیتا ہے اے عمر رب دی دتی ہوئی جان تے جا سکتی ہے اس محمد عربی دا کلمہ پڑھیا ہے محمد عربی دے دتے ہوئے کلمے دے نال غداری نہیں کر سکتی حاضرین محترم ہے اور عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ دے دل تے جا کے گل لگے ادھروں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حقیقت دے اندر تے ہوتے دعا سے اللہ رب العالمین بھی رستہ بڑھاتا ہے حاضرین محترم ہے دل تے جا کے گل لگے کہ میری یہ بہن ہے جدوں بھی میں انہوں کہنا وا جیڑی گل بھی کہنا وا فوراً من لیندی ہے آج میں نے پیچھے تک کہہ رہی ہے عمر تیری نک روے یا نہ روے تیری عزت روے یا نہ روے تیری عزت بھلے پٹی کے اندر مل جائے لیکن کلمے نال میں غداری نہیں کر سکتے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کہنے لگے میری بہن ذرا مہربانی کر اس نبی دا کلمہ پڑھیا ہے اس نے اس جڑا کلام نازل ہویا ہے جس کی تو تلاوت کر رہی سے مہربانی کر ذرا مینوں سناتے سے حاضرین محترم بہن نے کیا جا پہلے اپنے آپ دے اوپر پانی پا کے آ حاضرین محترم آپ کے بندہ ادو ہوتا ہے جدو کلمہ پڑھتا ہے آپ رضی اللہ عنہ جی کلمہ تے پڑھیا نہیں سے کیا ذرا اپنے جسم کے اوپر پانی بہا کے آ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نہانے واسطے جانے نے اپنے جسم تے پانی بہانے واسطے ادھروں بہن نے اپنا سر سجدے دے اندر رکھیا یار بہن ہے جڑی رب دی بارگاہ دے اندر اپنا سر رکھ کے دعا کر رہی ہے اے الہ العالمین اتھے تک لے کے آنا میرا کم سے ربا ہوں ہدایت دینا تیرا کام ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ادھر دعا بھی کر چکے نے اللہ رب العالمین اپنے محبوب نبی دی دعا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دے حق دے اندر قبول کر چکے آئے علی نے محترم ایک غسل کر کے اپنی بہن دے کول آئے حضرت فاطمہ بنت خطاب نے 16واں سپارہ سورہ طٰہٰ دی تلاوت کرنا شروع کی تھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى علی نے محترم بہن رب دا قرآن پڑھدیا جدوں اس آیت تے پہنچی اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دے اکھاں وچوں اتھرو نکل کے داڑھی جیڑی ہے اتھرواں دے نال تر ہو چکی ہے اسی حالت وچوں بہن کولوں اٹھ کے گئے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دار ارقم حضرت ارقم رضی اللہ عنہ دا گھر ہے اس کے اندر میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جا کے دروازے سے دستک دینے نے علی نے محترم شیابی رضی اللہ عنہ نے چھوٹا جا سوراخ بنیا ہوا ہے اس وچوں ویکھیا حضرت عمر ننگی تلوار لے کے کھلوتے ہوئے نے وہ حضور صحابی رضی اللہ عنہ کہنے لگے اللہ خیر کرے واحد عمر بن خطاب ننگی تلوار لے کے کھڑا ہے علی نے محترم حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سگے چچا جی نے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے یار دروازہ کھول اگر چنگی نیت نال آیا ہے سینے لاواں گے اگر بری نیت نال آیا ہے اسی تلوار دے نال کٹ کے رکھ دیواں گے علی نے محترم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دروازہ کھلا میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس کے اندر حاضر ہوئے یا رسول اللہ مہربانی کرو کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت زندہ باد چھک کے آپ بھائی آپ اعلان کر گیا زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد بھائی آپ لینا لڑے تاجدار ختم نبوت زندہ باد حاضرین محترم ادھروں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھیا مسلمان ہوئے ادھروں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے خوشی دی لہر بہن کو رب کا کلام سنیا حقیقت کے اندر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سی جڑا میں اعلی حضرت کا کلام نشید پڑھا تھا اجابت میں تم کر پلیس بڑی شان سے نکلی دعائیں محمد تو میں دعا کریے اللہ کی ذات ہے جب اللہ رب العالمین کی مرضی قبول کرے نہ کرے سوڑے محبوب نبی دی زبان اقدس وچوں نکلے ہوئے الفاظ اللہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے قبول کیے حاضرین محترم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ خوشی منا رہے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کرنے تھے حاضرین محترم ادھر میرے نبی کے صحابہ خوشی منا رہے ہیں ادھر جبرائیل امین رب کا کلام لے کے نازل ہوئے حاضرین محترم حضرت جبرائیل امین آکی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں تہاڈے صحابہ زمین تے خوشیاں منا رہے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کرن دی وجہ دے نال اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسماناں تے رب دے فرشتے خوشیاں منا رہے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کرن دی وجہ دے نال اور اللہ رب العالمین نے
نے مینوں یہ آیت دے کے بھیجیا ہے یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ اے غیب کی خبریں بتانے والے یا ایھا النبی حسبک اللہ، اللہ تواڈے واسطے کافی ہے، وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ مومن تواڈے واسطے کافی نے جنہاں نے کلمہ پڑھیا مسلمان۔ حاضرین محترم، قرآن اپنی ایسے دیکھیں، اس قرآن نال محبت کرو، اس قرآن نال پیار کرو۔ دو گلاں رہ گئی، ایک تے آخری گل کرنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت ہے، ساڈا فریضہ ضرورت ہے، اور دوسری قرآن دے حوالے نال ہی حضرت سعید بن جبیر تھکے نہ ہو جے تھکے ہو تسی لگے میں جاری رکھنا گھر آواز آنے لگتی۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ تابعین وچ نے، حجاج بن یوسف دا دور ہے۔ حاضرین محترم، حجاج بن یوسف بڑا سفاک حکمران ہو گیا، بہت سفاک، بڑا ظالم، کئی علماء اللہ حق قتل کیا۔ حاضرین محترم، سعید بن جبیر مسجد کے خطیب سن، اور اب کو بندہ گل بالکل سیدھی تیر کرے نا والا جو ساڈا بابا خادم حسین رضوی صاحب کرنے رحمت اللہ۔ حاضرین محترم، ممبر تے بیٹھے، ممبر تے بیٹھ کے حجاج بن یوسف مال تاڑیا اور ٹھیک کر کے لکاڑیا۔ جس طرح آج کل ایجنسیاں نے لوگ موجود ہوندے نے، ادوں بھی موجود ہوندے سن۔ خبر پہنچ گئی حجاج بن یوسف دے کول کہ علی اس کو گرفتار کر کے لے آؤ۔ سعید بن جبیر کو گرفتار کیتا گیا، حجاج بن یوسف کے سامنے پیش کیتا گیا۔ حجاج بن یوسف پوچھتا نوجوانا تیرا نام کی ہے؟ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ نے اپنا نام دسیا، میرا نام ہے سعید بن جبیر، میرا نام میری ماں نے رکھا ہے سعید، اور سعید کا معنی ہونا خوش وقت، چنگیاں وقتیں آنے۔ حجاج بن یوسف کہنے لگا تو مینوں سعید نہیں، تو مینوں شقی لگنا۔ سعید کے مقابلے میں الٹ الفاظ جڑے ہوندے نا، اس دے اندر سعید کے مقابلے میں شقی آنا۔ ماسٹر صاحب نے بہتر سمجھ الٹ الفاظ، تسی بھی زیادہ بہتر سمجھو، اسی تے پڑھ کے آئے ہیں، اج کل جڑا جدید دور آ گیا۔ سعید خوش بخت اور شقی کا معنی ہونا بد بخت، اس کے مقابلے سعید کے مقابلے یہ لفظ بولے جانا شقی۔ حجاج بن یوسف کہنے لگا تو مینوں سعید نہیں، تو مینوں شقی لگنا۔ سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ نے جواب دیتا، حجاج بن یوسف جس میری ماں نے میرا نام سعید رکھیا نا، وہ تیرے نالوں بہتر جانتی ہے کہ میں سعید ہے یا میں شقی ہوں۔ حجاج بن یوسف کہنے لگا تیری ماں بھی جہنمی اور تو بھی جہنمی۔ سعید بن جبیر جواب دیتا، آپ کیا ہو جنت اور جہنم دے فیصلے تو کون ہونا کرنے والا؟ یہ کہ جب اکھ بند ہوئے گی پتہ چلے گا جنتی کون ہے جہنمی کون ہے۔ کہنے لگا میں خیر تیرا میں علاج کرنا ہوں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے جواب دیتا، آپ فرمایا علی نے محترم کے بہت پہلے ہو گئے گزرے نا، تابعین دا دور ہے، جدو انگریز آیا نا اسی طرح حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے مرید سن، اور انگریز کی عدالت سی، انگریز کی عدالت کے اندر انہوں نے پیش کیتا گیا، اور آپ رحمت اللہ علیہ اس مرید نے انگریز کے خلاف گل کی سی۔ جج کہنے لگا تینو پتہ ہے جڑا بندہ ساڑے خلاف گل کرے اس دا انجام کی ہونا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے مرید نے کیتا کہ یہ نہیں کہا کہ میرے پتہ ہے اس کا جواب کی ہونا۔ انہوں نے بول جڑا کفن دا کپڑا سی اس طرح انہوں نے فضا دے اندر لہرایا اور لہرا کے کیا ججا پھانسی دا حکم دینا تیرا کام ہے، اور اگلا کام میں کفن دا کپڑا اپنے نال لے کے آیا ہوں، میں کفن دا کپڑا اپنے نال لے کے آیا ہوں۔ حاضرین محترم، سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ نے جواب دیتا، آپ کیا حجاج بن یوسف میں ممبر تے بیٹھ کے جس وقت گل کیتی ہے نا، ماں پتہ ہے میرے انجام دا تو جڑا کرنا ہے تو کر لے۔ کہنے لگا تیری آخری خواہش ہوئے؟ آپ کیا ہاں آخری خواہش کی ہے کی میں 2 رکعت نفل پڑھنے دی اجازت ہے، کیا پڑھ لے؟ سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ نے 2 رکعت نفل پڑھے۔
دو رکعت نفل پڑھن تو بعد حجاج بن یوسف نے حکم دیتا، اس کا سپاہی آیا جس سر قلم کرنا سی، حاضرین محترم حجاج بن یوسف جس وقت اس کو بلایا نا، سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ حجاج بن یوسف کو مخاطب کر کے کہنے لگے تیرا غلام اپنا کام کرے گا، نبی دا غلام اپنا کام کرے گا۔ سعید بن جبیر جب یہ گل کی تھی حجاج بن یوسف کہنے لگا میرا غلام تو یہ کام کرے گا، تیری گردن اتارے گا، تو کی کام کرے گا۔ حجاج بن یوسف جب یہ گل کی تھی سعید بن جبیر نے اپنا رخ کیتا لاندے پاسے، قبلے والے پاسے۔ حاضرین محترم حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ نے اپنا رخ لاندے پاسے کیتا اور لاندے پاسے کر کے رب کا کلام پڑھیا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ حاضرین محترم اس کا معنی ہے بنتا ہے میں اپنے رب کی عبادت کرنے واسطے اپنا رخ قبلے والے پاسے کرنا وا۔ حجاج بن یوسف اس غلام نو کہنے لگا اس نوجوان نے اپنا رخ قبلے والے پاسے کر لیتا ہے، نالے بھوکے دے حال نال اے رب دا قرآن پڑھ دیا ہے، اس دا رخ لاندے پاسوں ہٹا کے چڑھنے پاسے کر دے۔ سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ دا رخ جدوں چڑھنے پاسے کیتا گیا، حضرت سعید بن جبیر مسکرائے اور مسکرا کے کیا ہے حجاج بن یوسف تو کی سمجھدا ہے کہ میں نور رب دا قرآن سے ایک ٹکا تو آندا ہے نا وللہ المشرق والمغرب، اگر لاندیا پاسا میرے اللہ دا ہے تے چڑھنیا پاسا بھی تے میرے رب دا ہے۔ حاضرین محترم ہے ادھروں حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ نے حجاج بن یوسف کو نالی اگلا پیغام دیتا اور اگلا پیغام کیسے یہ ہے حجاج بن یوسف کو لاندے پاسوں میرا رخ ہٹایا، لاندے پاسوں ہٹا کے چڑھنے پاسے کرائے، ہونی جنا کو میں کدی سجدے کرے، کدی کھمبے کرے، کدی اگے کرے، کدی پیچھے کرے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اور آپ رضی اللہ عنہ نے قرآن مجید فرقان حمید دے اسی آیت کا اگلا حصہ پڑھیا، وَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ اے حجاج بن یوسف لاندیا پاسا بھی میرے اللہ دا، چڑھنیا پاسا بھی میرے اللہ دا، سجے بھی میرا اللہ، کھبے بھی میرا اللہ۔ وَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، میں جس پاسے بھی دیکھنا گا ادھر میرا اللہ ہی اللہ ہے، ادھر میرا اللہ ہی اللہ ہے۔ حاضرین محترم ہے حجاج بن یوسف نو بڑا غصہ آ رہا ہے، نال نال کے جا نوجوان ہے موقع دلی حال نال رب دا قرآن بھی پڑھ رہا ہے، نال نال جواب بھی دے رہا ہے۔ اور جلاد نو کہنے لگا اے جلاد اس نوجوان دا رخ نہ چڑھنے پاسے کر، نہ لاندے پاسے کر، نہ سجے کر، نہ کھبے کر۔ اور جلاد کہنے لگا پھر کیڑے پاسے کراں؟ حجاج بن یوسف کہنے لگا انو منہ دے بل لٹا، یار جس رب دے قرآن نال محبت کیتی ہوئے، جس رب دے قرآن نال پیار کیتا ہوئے، اللہ آخری وقت دے اندر زبانہ دے اتے اپنے کلام کی تلاوت بھی جاری کرتا ہے۔ اور حاضرین محترم ہے جلاد نے جدوں آپ رضی اللہ عنہ دا رخ زمین والے پاسے کیتا، سعید بن جبیر کی زبان خاموش نہیں ہوئی، آپ دا رخ زمین والے پاسے ہویا، رب دا کلام پڑھیا اور آپ رضی اللہ عنہ نے موقع دے حال نال پڑھیا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک
یاد رکھ رب دے کلام نال محبت ادو ہی ہوے گی جدوں صاحب قرآن دی محبت سے دل دے اندر سانو قرآن ملیا تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے ملیا، سانو رمضان ملیا تے نبی دے صدقے ملیا، اللہ رب العالمین دی ذات رب رحمان ملے گا تے وہ بھی نبی دے صدقے ہی ملے گا۔ اپنے دل وچ رب دے کلام نال محبت بعد وچ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نال محبت پہلے کرے گا، یاد رکھنا۔ اور حاضرین محترم اپنے دلوں دے اندر اپنے نبی دی محبت، اپنے دلوں دے اندر اپنے نبی دا پیار، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت دا جڑا چرچا او گلی گلی کا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اپنے نبی نال کن محبت کی تھی، کن پیار کیتا۔ حاضرین محترم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ مال نال محبت نہیں کیتی، انہاں جائیداداں نال محبت نہیں کیتی، انہاں اولاد نال محبت نہیں کیتی، انہاں سب نالوں زیادہ محبت آمنہ دے لال نال کیتی۔ گل ہے بالکل آخری اور بغیر سنت ٹائم کے لیے اور سنی بے سورا ہونا ہی نہیں، سنی بے سورا، سنی بے سورا، ہاں سنی دی سن رب نال بھی ہے، رب دے رسول نال بھی ہے، سنی دی سن نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی آل نال بھی ہے، نبی دے اصحاب نال بھی ہے، سنی دی سن اولیاء کاملین نال بھی ہے، سنی دی سن علماء ربانیین نال بھی ہے۔ حاضرین مطلب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نام ہے حضرت مخیصہ رضی اللہ کلمہ پڑھیا ہوئے مسلمان، انہاں دے بھائی حضرت امیہ اس وقت ہجے نہ کلمہ نہیں پڑھیا سی، مسلمان نہیں ہوئے سن، بعد وچ نہ کلمہ پڑھیا مسلمان۔ حاضرین مطلب حضرت مخیصہ رضی اللہ عنہ کلمہ پڑھیا مسلمان ہوئے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ اقدس کے اندر آئے، اللہ دے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں علاقے دے اندر یہودی میرے خلاف بک بک کرنا اور میرے خلاف گلاں کرنا، جا جا کے اس کو قتل کر دے۔ حضرت مخیصہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا حکم سنیا، تلوار چاہی تے جا کے اس واسطے جہنم کیتا۔ واپس آئے بھائیوں پتہ چلے ہجے نہ کلمہ نہیں پڑھیا، بعد وچ نہ کلمہ پڑھیا مسلمان ہوئے، گھر دے اندر بیٹھے ہوئے امیہ کہنے لگے اپنے بھائی حضرت مخیصہ رضی اللہ عنہ کمرے دے اندر کہنے لگے تو کہ کر کیتا اس یہودیہ قتل کر کے آ گیا جس دے احسانہ دے تلے اسی دبے ہویا، ساڈا خاندان دبے ہویا، اس فلاں فلاں وقت دے ساڈے نال اتنے بڑے بڑے احسان کیتے تینوں کوئی احسان یاد نہیں رہا اور تو اسا قتل کر کے آ گیا۔ حاضرین محترم گھر دے اندر بیٹھ کے بھی بھائیاں جواب دے سکتے سن، لیکن حضرت مخیصہ رضی اللہ عنہ نے گھر دے اندر بیٹھ کے اپنے بھائیاں جواب نہیں دیتا، بلکہ کیتا کہ بھائیاں بازو تو پکڑیا اور بازو تو پکڑ کے اس طرح باہر لے کے آئے جتنے سارے صحابہ بیٹھے ہوئے سن، صحابہ نے سامنے آ کے صحابہ نو مخاطب کر کے کہنے لگے او میرے نبی دے صحابہ تساں وچوں جیڑا جاننا او تے جاننا، جسا پتہ اسا تے پتہ وے، جسا نہیں پتہ او بھی سن گئے اے میرا ماں جایا بھرا وے، میرا سگا بھرا وے، جس ماں دا دودھ میں پیتا وے اسی ماں دا دودھ اس پیتا وے، اور جس پیو دا خون میریاں رگاں دے اندر ہے اسی باپ دا خون اس دیاں رگاں دے اندر ہے۔ اے کہہ رہے ہیں تو اس یہودی کو کیوں قتل کر کے آیا میں؟ اے میرے صحابہ گواہ ہو جاؤ، اگر میرے نبی یہ آکر اس نو بھی قتل کر دے میں انو بھی قتل کر دے گا، دوڑ لا کے رکھ دے گا، میں جھٹ دیر نہیں لاؤں گا۔ حاضرین محترم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نال ان محبت کیتی ہے، ان پیار کیتا ہے۔ اور حاضرین محترم بس آخری میری گل تے ساری گلاں ختم، یاد رکھو اج جڑے ساڈے اوتے لوگ سوار نے اے ساڈے ہی آئے بلائے ہوئے نے، اساں انہاں لوگاں منتخب کر کے لے کے آنے ہاں۔ یاد رکھو جس وقت تساں چپا لاڑ بہنے آ نا اوتھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہونا، اوتھے ایک اللہ رب العالمین دی ذات دیکھ رہی ہونی ہے، دوسرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دی اقدس دیکھ رہی ہونی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ اقدس کے اندر اپنے ہر امتی کے اعمال جانے ہیں۔ حاضرین محترم اس گل نہ یاد رکھو کہ اس وقت اوتھے اور کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، گھپا جس وقت لانا ہونا تے اپنے رب دا حاضر ناظر رکھ کے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت دا اظہار کیتا کر، نہ اوتھے کوئی دیکھن والا ہے نہ قبر دے اندر اور کوئی جان والا ہے۔ قبر دے اندر بھی سونا نبی آوے گا، اگر دنیا دے اندر نبی نال وفا کرے گا تے قبر دے اندر وہ وفا کم آوے گی، حشر دے اندر وہ وفا کم آوے گی، قیامت والے دہاڑے وہ وفا کم آوے گی۔ رب دی بارگاہ وچ دعا کرنا اللہ رب العالمین ماں بھی تساں بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سچی سچی محبت نصیب فرمائے، اور اے جڑا نعرہ یا رسول اللہ کا نعرہ
موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں. قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے اور شاعر کا لگنا کہ گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے آیا ہوں میں آیا ہوں. یہ سرکار کہیں گے سر سجدے میں ہوگا خود جائیں گی زلفیں گناہگاروں کی بخشش کا وہ اشرار کریں گے. ایک پاسے جنت دوسرے پاسے جہنم. یہ اللہ رب العالمین کی طرف جواب آئے گا یہ کہروں کا لب میرا تو تیرے دشمن کے لیے ہے تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار ہیں. رب العالمین کی بارگاہ میں